الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. استغفر اللہ واسألہ التوبہ. مکہ میں خبر، صفحہ نمبر 112 113، کتاب تاریخ اسلام، دوسری جلد، علامہ سید نقی نقن رحمۃ اللہ علیہ. گفتگو ہو رہی ہے مدینہ میں آنے کے بعد، سمجھیں دوسری ہجری چل رہی تھی، 19 ماہ ہوئے تھے جب جنگ بدر واقع ہوئی. جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، دوسری ہجری کے حالات چل رہے تھے. جنگ بدر میں کس طرح جانا ہوا مسلمانوں کا، کتنی کم تعداد تھی، بیان ہوا. پھر اللہ نے فتح نصیب کی، مشرکین کے کتنے لوگ واصل جہنم ہوئے، 70 لوگ آ جائے گا درس میں، بڑے بڑے لوگ، اور 70 ہی قیدی ہوئے. تو یہ بہت بڑی فتح تھی اسلام کی. اس کے بعد جب یہ جنگ بدر میں کامیابی ملی، جنگ بدر میں مشرکین جو پہلے سے ہی بھاگے تھے، کچھ وہ اکا دکا جب پہنچے مکہ میں تو خبر پہنچی، ہر ایک پوچھ رہا تھا کیا ہوا بھائی. تو جھٹلایا جا رہا تھا پہلے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ مارے جائیں، یہ کیسے ممکن ہے. ابو جہل مارا گیا تھا، ابو لہب گیا ہی نہیں تھا، ہم نے بیان کیا تھا. تو اب جو آ رہا ہے وہ سردار ابو لہب بیٹھ کے سب سے واقع سن رہا ہے. تو وہاں خبر جب پہنچی تو کیا کیفیت تھی، یہ بیان ہو رہا ہے پہلے. اس کے علاوہ اور دوسرے واقعات، پھر کچھ ہی عرصے میں، کچھ دن بعد ابو لہب بھی واصل جہنم ہو گیا، یہ بیان ہوگا اس درس میں. اس کے بعد مقتولین کی کتنی تعداد تھی، یہ بیان ہو چکا، اشارہ ہو چکا. جنہیں قید ہی کیا گیا وہ کیسے چھوٹے، کچھ چھوڑ دیے گئے فدیہ لے کر، کچھ کو قید کیا گیا باقاعدہ، اور کائنات کے نبی کا کیا ان کے ساتھ اخلاق تھا، یہ آئے گا ان دروس میں، اس درس میں. نتیجہ کیا نکلا اس جنگ کا، باقاعدہ ایک فطری طور سے ہیبت طاری ہو گئی ان پر، کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. پھر اسی جنگ میں کچھ لوگوں نے، یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے مدینہ میں؟ 3 قبیلے تھے، قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ. یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے. ان سے معاہدہ ہوا تھا، پہلے گزر چکا ہے. اس معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ مسلمانوں کی مدد کریں گے، آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان آپ کی مدد کریں گے. انہوں نے مدد نہیں کی، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی رسول اسلام نے تعرض نہیں کیا. مسئلہ یہ کہ انہوں نے کافروں کی مدد کی مسلمانوں کے مقابلے میں. اس اعتبار سے اب ان کو حقیقت یہ تھا قینقاع والوں کو کہ کائنات کے نبی باقاعدہ ان کے مردوں کو قید کرتے یا قتل کر دیتے. انہوں نے لکھا تھا شرط میں کہ اگر آپ ہمارے مردوں کو قتل کریں، جو چاہیں کریں، اگر ہم معاہدے کی خلاف ورزی کریں، اگر آپ کریں تو ہم بھی جو چاہیں کریں. تو اس اعتبار سے کائنات کے نبی اگر ابھی ہی ان کو قیدی بنا لیتے اور ان کے مردوں کو قید کر دیتے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا. لیکن سرکار نے ایسا نہیں کیا، فقط ان کو کہا بس یہاں سے اب نکل جاؤ. تو یہ لوگ نکل کے شام چلے گئے تھے. بعد میں مشکلات ہوئی، یعنی ان یہودیوں کو بھی ملایا گیا احزاب میں، جنگ احزاب میں. 3 قبیلے تھے نا، تینوں نے ایک ایک کر کے باقاعدہ خلاف ورزی کی ہے. پہلے قینقاع، سب سے پہلی جنگ آپ سمجھیں غزوہ جو ہوئی ہے یہودیوں سے، وہ یہ قینقاع ہوئی تھی. اتنا زیادہ تفصیلی یہاں ذکر نہیں ہوا ہے اس غزوے کا، پہلے کچھ حد تک ذکر ہو چکا ہے اس کی شرائط کا. ان کا باقاعدہ سردار حاخام مخریق مسلمان ہوا تھا. سرکار کی حدیث بھی پیش کی گئی تھی غالباً کہ مخریق خیر یہود، یہودیوں میں سب سے بہترین مخریق ہے ان کا قینقاع کا سردار. تو یہ اسی سال ہوئی ہے جنگ باقاعدہ. اور اسی طریقے سے سابقین الی الاسلام جو لوگ تھے حبشہ سے، ان میں سب سے پہلے جناب بلال، فارس سے سب سے پہلے جناب سلمان، اور یہودیوں میں سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا مخریق قینقاع کا سردار تھا. 7 بڑے بڑے باغات تھے اس کے، سب کے سب کائنات کے نبی کو ہدیہ کر دیے تھے اس نے. مخریق بڑی عظیم شخصیت ہے. پھر اسی سال، یعنی کون سی ہجری میں، کون سی ہجری کی بات ہو رہی ہے؟ دوسری ہجری میں عقد شہزادی کونین اور عقد امیر المومنین اسلام انجام پایا، دوسری ہجری میں ہی. اس کے بعد اسی سال کے چھوٹے موٹے دوسرے واقعات ذکر ہوں گے. غزوہ سویق کا ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ، جہاں پہلے اشارہ ہو چکا ہے. مشرکین کی ذہنیت، اچھا چلیں ہم تیزی سے بلکہ پڑھ لے رہے ہیں. مکہ میں جب خبر پہنچی، رؤسائے قریش کے مقتولین اور اسیر ہونے کی خبر پہلے
ان اکا دکا آدمیوں سے جو فراریوں کی حیثیت سے وہاں پہنچے تھے، مکہ پہنچے تھے، خبر پہنچی تو لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص آیا اور بتلا رہا تھا مقتولین میں فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، شور کر رہا تھا کعبے کے پاس آ کے، سب جمع ہو گئے تو سب جھٹلا رہے تھے اسے۔ مارے جانے والوں میں امیہ ابن خلف بھی شامل ہے، بیان کر چکے، عمر رسیدہ تھا اور چل بھی نہیں پاتا تھا، پھر بھی اسے لے جایا گیا، وہاں مارا گیا، وہ سب بیان ہو چکا نا، عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ والا واقعہ، وہ سب، اس کا ایک بیٹا بھی مارا گیا۔ ایک دوسرا بیٹا امیہ ابن خلف کا وہیں بیٹھا ہوا تھا، صفوان ابن امیہ ابن خلف، حجر اسماعیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ شخص آ کے بدر سے بتا رہا تھا سب کو کہ فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا، تو لوگ یہ تو اسی کو مار رہے ہیں، یہ جھٹلا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولے۔ تو یہ صفوان ابن امیہ ابن خلف نے کہا کہ جا کے پوچھو میرے بارے میں، کہ اگر جھوٹ بول رہا ہوگا تو میرا بھی کہہ دے گا مارا گیا۔ تو جا کے پوچھا وہ کہاں ہے، کہا مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے، وہ یہیں بیٹھا ہے، کعبے کے پاس بیٹھا ہے، لیکن یہ بتا دوں جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو اس کا باپ بھی مارا گیا تھا، اس کا بھائی بھی مارا گیا تھا۔ ٹھیک، صفوان ابن امیہ ابن خلف، تو امیہ ابن خلف بھی مارا گیا تھا، علا بھی مارا گیا، تو لوگ پھر جمع ہو گئے، کچھ کو یقین ہو رہا تھا، کچھ کو نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وقت کی ایک روایت پہلے گزر چکی ہے، اس سے سمجھے بالکل اسی وقت کی روایت تھی، ملتی جلتی ہے، ابھی کچھ حد تک اس روایت کا تتمہ یہاں پیش کریں گے۔ کچھ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے، کفار مکہ، انہیں بھی پکڑ کے لے گئے تھے جنگ میں زبردستی، یہ بیان ہو چکا ہے پہلے کہ بدر میں چلو سامان لوٹا گیا، تقیتاً انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا۔ ایسے میں ابو رافع بھی تھے۔ ابو رافع کون؟ حضرت عبد المطلب کے غلام، ٹھیک ہے، ابو رافع بھی تھے۔ جب یہ بیان ہو رہا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ نہیں بھائی، ایسا ممکن نہیں تھا، ابو لہب سے کہا کہ ہم فتح یاب ہو جاتے، کیونکہ ہماری جنگ ایسے لوگوں سے تھی، ایسے لوگوں سے تھی کہ جو سفید اونٹوں پر سوار تھے، سفید سواریوں پر سوار تھے، گھوڑوں پر، اور ایسا لڑ رہے تھے، یہ تو اس طریقے کا کوئی سپاہی مسلمان کا نہیں تھا۔ یہ کون تھے؟ فرشتے تھے، ملائکہ تھے۔ تو اس میں جناب ابو رافع جو مسلمان تھے لیکن غلام تھے حضرت عبد المطلب کے، اور اس وقت اس کے بعد حضرت عباس ابن عبد المطلب کے غلام، فوراً ان کے زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا کہ وہ کوئی عام بندے نہیں تھے، وہ جو تمہارے مقابلے میں تھے وہ اللہ کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کی نصرت کے لیے آئے۔ یہ بات جیسے ہی ابو لہب نے سنی، فوراً آگے بڑھا، اور غلام تھا، مارا، ایک تماچا مارا اس کو، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا مارنے کے لیے۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا ابو لہب کی بیوی آئی، وہ غلطی تھی، اب سنیے گا، یہ ابو لہب کی بیوی نہیں، فضل ابن عباس کی زوجہ آئی، یعنی مالکن کس کی؟ ابو رافع کی، اور ایک لکڑی لے کے آئی، ابو لہب کو مارنا شروع کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس غلام کا کوئی مالک باقی نہیں ہے؟ تو ابو لہب شرمندہ ہو گئے، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہیں سے ابو لہب کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی، سارے لوگ واصل جہنم ہوئے۔ تو آخر کار یہ اسی وقت کی بات بیان ہو رہی کہ مکہ میں یہ حال تھا کہ آ کے جب خبریں دی جا رہی تھی تو جھٹلایا جا رہا تھا، لیکن آخر کار جب انہیں یقین ہو گیا کہ نہیں یہ سب مارے گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ہم اس طرح روتے رہیں گے اپنے مقتولین پر تو مسلمانوں تک خبر پہنچے گی اور اس میں ہماری بے عزتی، خبردار، اعلان ہو گیا، کوئی اپنے مقتولین پر گریہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی مرنے والوں پر نہیں روئے گا، وہاں بھی بن جائیں گے آج سے مشرکین، کوئی نہیں روئے گا، اور کوئی روتا بھی تو جا کے چھپ کے روتا، نہیں یہ دیکھو یہ غلط کر رہا ہے، یہ ہماری رسم و رواج سے باہر نکل رہا ہے، یہ کسی کے 2 3 3 بیٹے مارے گئے، واصل جہنم ہو گئے، اب وہ رونا چاہ رہا ہے تو نہیں، رویا نہیں، رونا نہیں ہے تمہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم بدلہ لیں گے، یہ والی معاملات چل رہے ہیں۔ ایسے میں بلکہ ایک شخص کا شعر بھی یہاں مشہور ہوا ہے کہ قریش میں ایک شخص تھا، اس کا نام انہوں نے ذکر کیا کہ اسود ابن عبد یغوث، اس کے 3 بیٹے مارے گئے تھے، آ چکا ہے، زمعہ ابن اسود آ چکا ہے نا نام، عقیل ابن اسود، حارث ابن اسود، یہ لوگ مارے گئے، 3 بیٹے مارے گئے تھے، لیکن اب یہ رو ہی نہیں پا رہا ہے، اس کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے، کہاں جا کے روں، کس طرح روں، تو رات کو اس کو ایک آواز رونے کی سنائی دی، غلام سے کہا جا کے دیکھو کون ہے رو رہا ہے، اگر کوئی اپنے مقتولین پہ رو رہا ہے تو میں بھی جا کے اپنے بیٹوں پہ رو لوں، جب روئے گا نہیں انسان تو حالت خراب ہوئے گی۔ اس نے جا کے دیکھا تو ایک عورت رو رہی تھی اور وہ اونٹ مر گیا تھا اس پہ رو رہی تھی، تو یہ آیا اس وقت اس کا
باقاعدہ شعر موجود ہے. اس نے کہا کہ یہ تمہارے اونٹوں پہ رونا اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بدر والے مقتولین پہ رویا جائے. یہ اشعار بھی اس نے پڑھے. یعنی یہ کیفیت ہو گئی تھی مشرکین کی وہاں. ابو لہب کچھ عرصے بعد ہی، یعنی کچھ دن کے بعد ہی ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جو اس وقت متعدی سمجھی جاتی تھی، یعنی دوسروں تک پھیلنے والی بیماری سمجھی جاتی تھی. خطرناک چیچک کی بیماری میں جدرئی الماء جو ہوتی ہے اس میں مبتلا ہو گیا. اپنے بیٹوں نے بھی چھوڑ دیا. جسم سے انتہائی خطرناک بو آنے لگی. لوگ قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے. بعد میں اس کے بیٹوں کو کہنا شروع کیا یہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ، لے کے جاؤ. مر بھی چکا تھا تو بھی کوئی اپنے بیٹے نزدیک نہیں آ رہے تھے. پھر لوگوں کی ملامت کرنے پر بیٹوں نے لے آ کے دور پھینک دیا، اور جو کوئی وہاں سے جاتا بدبو آتی پتھر پھینکتا ہوا جاتا، پھر پتھروں تلے دب گیا. جو ان کی رسومات کے مطابق دفن کیا جاتا تھا، جو بھی طریقہ کار تھا، کچھ بھی انجام نہیں دیا گیا اس ملعون ابو لہب کے ساتھ. تو ابو لہب کی ہلاکت اس کے ذیل میں یہ بیان ہوا. مشرکین کی ذہنیت اور گریے کی ممانعت یہ بھی بیان ہو گیا. اسیروں کا فدیہ، جو بدر میں اسیر ہوئے ان لوگوں سے باقاعدہ جن کے پاس فدیہ تھا ان سے فدیہ لیا گیا. جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے ساتھ بڑا بہترین انداز سے تعلق معاملہ رکھا گیا، جس بنا پہ اکثر لوگ اس میں مسلمان ہو گئے تھے. مسلمانوں کا سرکار کا اخلاق دیکھتے ہوئے کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. کچھ اسیر ایسے بھی تھے جو قتل سے بچ گئے تھے اور ان کو فدیہ یعنی مالی معاوضہ لے کر چھوڑ دیا گیا. اس میں خلفائے بنو عباس کے مورث اعلیٰ عباس ابن عبد المطلب بھی تھے. اسیروں میں عباس ابن عبد المطلب بھی تھے. کیا مطلب؟ ہم نے بیان کیا ابھی کتنے سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ بدر میں آئے. بدر میں آئے نہیں، لائے گئے زبردستی. وہاں کیا حالات بنا دیے تھے معلوم ہے آپ کو کہ کوئی مکہ میں ٹھہرنے نہ پائے. کوئی بھی ٹھہرے تو اپنی طرف سے نیابت میں کسی کو بھیجے. حتیٰ ابو لہب نے بھی نیابت میں بھیجا تھا. حشام ابن مغیرہ ہے، نام آ جائے گا. نیابت میں بھیجا تھا جی، حشام ابن مغیرہ کو بھیج دیا تھا اپنی جگہ. ایسے میں سرکار سے کہا کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، جناب عباس ابن عبد المطلب ہم تو مسلمان ہیں تو ہم بھی یہ معاوضہ دیں. کا نہیں، مسلمان ہیں وہ دل کا عمل ہے، پروردگار اس کی جزا دے گا، لیکن ظاہری اعتبار سے آپ آئے ہیں مشرکین کے ساتھ تو آپ کو باقاعدہ فدیہ دینا پڑے گا، بلکہ آپ تو صاحب حیثیت ہیں، آپ دوسروں کا بھی فدیہ دیں. تو انہوں نے دوسروں کا بھی فدیہ دیا تو باقاعدہ جان چھوٹی. حالانکہ انہوں نے فدیہ دینے بچنے کے لیے بڑی کوشش کی. یہ بیان ہو گئے یہاں پہ. اور بھی کچھ لوگ تھے، کچھ قید رہے اور کچھ اس طریقے سے فدیہ دے کر آزاد کر دیے گئے. تو سرکار نے بلکہ یہ بھی کہا اپنے حلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بعد میں بھی آتا رہے گا. ہم قسم بریکٹ میں لکھا ہے 116 صفحہ نمبر. اپنے حلیف یعنی ہم قسم، جس کے لیے قسم کھائی ہو کہ جو ان سے جنگ کرے گا ہم ان کا دفاع کریں گے، جو ہم سے جنگ کرے گا یہ ہمارا دفاع. یہ حلیف ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے یہودیوں والا معاملہ جو تھا وہ بھی حلیف کا تھا نا، کہ یہودیوں سے بھی حلف قائم ہو گیا تھا، لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی آپ کے مقابلے میں آ کے جنگ کرے گا، مدینہ پہ حملہ کرے گا تو ہم اپنے اوپر سمجھیں گے حملہ، ہم آپ کا دفاع کریں گے. کوئی ہم پہ حملہ کرے تو آپ بھی ایسا کریں. تو حلیف ہی ہوتا تھا. تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کے ایک حلیف تھے جن کا نام تھا عتبہ ابن عامر. سرکار نے کہا وہ تمہارے حلیف ہیں، آپ ان کا بھی ہمیں یہ فدیہ دے. اور انہوں نے باقاعدہ اس ذمہ داری کو قبول کیا، فدیہ ادا کیے تو پھر رہائی ہوئی. ان قیدیوں میں ابو سفیان کا ایک بیٹا بھی شامل تھا، عمرو ابن ابی سفیان. ابھی تھوڑا اندازہ لگائیے، ابو سفیان کا ایک بیٹا حنظلہ ابن ابی سفیان واصل جہنم ہوا ہے بدر میں جو مقابلے میں آیا تھا. ٹھیک، حنظلہ ابن ابی سفیان، سسر عتبہ ابن ربیعہ، سالہ ولید ابن عتبہ، اور سسر کا بھائی شیبہ ابن ربیعہ، یہ سارے مارے گئے ابو سفیان کے. اور حاکم شام کی طرف سے رشتہ داری دیکھی جائے تو نانا مارا گیا ہے، ماموں مارا گیا ہے، بھائی مارا گیا ہے، اور بڑے بڑے لوگ مارے گئے. ایک بھائی حاکم شام کا معاویہ ابن سفیان کا ایک بھائی ایک مارا گیا بدر میں اور ایک قید ہو گیا. اب ابو سفیان سے آگے کا تمہارا ایک بیٹا تو قید ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ اب ایک کا جانی نقصان برداشت کر لیا ہے، کیا مالی نقصان بھی برداشت کروں؟ بس چھوڑو، جیسے رہتا ہے رہے.
نہیں چھڑواتا ہوں، نہیں چھڑوایا، کوئی مال وغیرہ نہیں دیا۔ پھر اس وقت کیونکہ بعض مسلمان ہو کے جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو ایسے میں ایک شخص مسلمانوں کے پاس سے قبیلے سے گیا عمرہ کرنے کے لیے، سہل ابن عمرو، اسیروں میں سہل ابن عمرو بھی تھا جس کا نام، اچھا یہ تو آ گیا۔ عمرہ کرنے کے لیے جب ایک شخص گیا وہاں مکہ، اس شخص کا نام کیا ذکر ہوا ہے بھائی؟ جی نعم، ضعیف العمر شخص تھا، سعد ابن نعمان، قبیلہ بنی عمرو ابن عوف، سعد ابن نعمان نامی شخص۔ یہ جب گیا عمرہ کرنے کے لیے تو ابو سفیان نے اسے پکڑ لیا اور کہہ دیا، یہاں سے شرط لگا دی، جب میرے بیٹے کو اگر چھوڑا جائے گا تو اسے آزاد کیا جائے گا۔ اب اس کے قبیلے والے سرکار کی خدمت میں آ گئے کہ اس ضعیف العمر ہم میں سے تھا، اسے پکڑ لیا گیا، تو کائنات کے نبی نے پھر چھوڑ دیا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ آپ نے اس کی، ان لوگوں کی، قبیلے والوں کی درخواست کو قبول کیا اور اس طرح رہائی ہو گئی ابو سفیان کے بیٹے عمرو کی۔ یہ لکھا ہے طبری میں۔ اس کے علاوہ سہل ابن عمرو کا بھی ذکر ہے، یہ بھی بعد میں حدیبیہ کے موقع پر آزاد ہوا، اور وہ کہا گیا، یہاں لکھا گیا کہ اس کے دانت توڑنے اور اچھا خطیب تھا، دوسرے خلیفہ نے طبری میں ہی کہا، یہ کہا تو سرکار نے کہا کہ مسئلہ نہیں کیا جاتا اسلام میں نبی ہوتے ہوئے مسئلہ یعنی اپنی زندگی میں کسی کا جز قطع کرنا، یہ برداشت نہیں کریں گے، حتیٰ مرنے کے بعد بھی کائنات کے نبی نے منع کیا ہے جسم کے ٹکڑے کرنے۔ تو کہا کہ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ اس کے دانت وغیرہ یہ سب توڑ دیا جائے، مسئلہ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ اس سے نیکی کا کام لے لے، بعد میں یہ اسلام کے لیے خطابت کرے، تو کہا اس کی خطابت اچھی ہے تو اس کے دانت توڑ دیے جائے تاکہ بعد میں خطابت نہ کر سکے۔ یہ طبری کی روایت انہوں نے لکھی، تو سرکار نے نہیں ایسا کیا اور حدیبیہ کے موقع پہ ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ مقتولین کی تعداد کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے باوجود، مسلمانوں کے پاس کچھ تھا نہیں، بیان کر چکے کتنی دفعہ ہم، 3 گھوڑے تھے، 7 اونٹ تھے، یا بہت زیادہ تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زرہ تھی، 8 تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس۔ ان تمام بے سر و سامانی کے باوجود صرف 14 اشخاص مسلمانوں میں سے قتل ہوئے، 300 کچھ میں سے 14 قتل ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار، مگر مشرکین مکہ میں سے 70 آدمی قتل ہوئے، 70 اسیر ہوئے، 70 میں 35 اکیلے حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیے اور 35 دوسرے مسلمانوں نے اور ملائکہ نے مل کے قتل کیے۔ اس پر علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے ہیرو اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب تھے۔ آپ کے ہاتھ سے قتل ہونے والے کچھ خاص افراد کے نام یہ ہے، وہ نام اکثر آ چکے ہیں پہلے، لیکن اب جلدی سے ہم کچھ ناموں کو پڑھ لے رہے ہیں۔ ولید ابن عتبہ ابن ربیعہ، عاص ابن سعید ابن عاص ابن امیہ، ان کی نسل میں ایک مسلمان تھا شخص جو باقاعدہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا، جی عاص ابن سعید ابن عاص ابن امیہ، روایت میں ہے، غالباً منتہی الاعمال میں آ جائے گا۔ خواب میں دیکھا تھا کہ باپ جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، رسول اسلام نے بچایا، تو اس کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور مولا کائنات کے وفاداروں میں شامل تھا غالباً۔ تو عیمہ ابن ادی ابن نوفل، ہم بیان کر چکے پہلے حضرت حمزہ کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ شیبہ، ایسے ہی ہے، شیبہ کے قتل میں بھی حضرت علی علیہ السلام شریک ہوئے ہیں کہ جناب حمزہ نے پکڑا تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی رہے، میں وار کروں گا، یہ باقاعدہ تاریخ میں ملا، تو اس کے قتل میں بھی امیر المومنین شریک ہوئے، اور اسی طریقے سے حنظلہ ابن ابی سفیان ہو گیا، یا جو جناب عبیدہ کے مقابلے میں آیا تھا عتبہ، اس کے قتل میں بھی امیر المومنین شریک ہوئے ہیں، صرف ولید نہیں اس کے باپ بھی۔ نوفل ابن خویلد جو جنگ جمل کے مشہور سردار زبیر کا چچا تھا، تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہے یہ چیز۔ نوفل ابن خویلد کون تھا؟ زبیر کا چچا تھا۔ ان لوگوں کی کہیں نہ کہیں سے رشتہ داریاں ملتی تھیں، جو بعد میں آئے نا مولا کائنات کے مقابلے میں، چاہے صفین میں ہوئے، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ بن سفیان بیان کر دیا کیا کیا رشتہ داریاں ملتی تھی، تو وہ کفر کے سبب مارے جانے والوں کے بدلے لینے آئے تھے یہ لوگ۔ اسی طرح جنگ جمل میں طلحہ زبیر آئے، ان کے بھی رشتہ دار موجود تھے، سارے سگا چچا زبیر کا موجود تھا باقاعدہ، اور کون تھا یہ؟ مسلمانوں پر بڑا تشدد کرتا تھا، یہ زبیر کا سگا چچا تھا۔ چنانچہ اختتام جنگ کے بعد اس کے متعلق رسول نے خصوصیت سے دریافت کیا کہ کہاں ہے نوفل ابن خویلد، تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اسے میں نے قتل کیا،
اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے جیسا یہ سنا تو صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کہا۔ حنظلہ ابن ابی سفیان، خود حضرت علی علیہ السلام نے اس کی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ حنظلہ ابن ابی سفیان کو کس طریقے سے قتل کیا، یہ کیفیت مولا کائنات نے بیان کی ہے باقاعدہ۔ ولید ابن عتبہ کے قتل ہونے پر اس کا بھانجا میدان میں آیا، ولید ابن عتبہ کے قتل ہونے پر اس کا بھانجا میدان میں آیا۔ بھانجا یعنی کون؟ ولید ابن عتبہ کا بھانجا۔ بہن کون ہے ولید ابن عتبہ کی؟ ولید ابن عتبہ کی بہن کون ہے؟ ولید ابن عتبہ کی بہن کون ہے؟ ہندہ ہے، صحیح ہے، معاویہ کی ماں، ٹھیک ہے۔ اس رشتہ داری کو جانے، ٹھیک ہے، بعض اوقات اسی رشتہ داری کی وجہ سے لوگ بڑے بڑے عقیدے بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رہے۔ ولید ابن عتبہ کی بہن کون ہے؟ ہندہ، بہن کا بیٹا حنظلہ ابن ابی سفیان، وہ بھانجا ہو گیا، ٹھیک، یہ بیان کر دیا۔ یعنی اب ولید کی طرف سے دیکھیں بھانجا ہو گیا، معاویہ کی طرف سے بھائی ہو گیا۔ اب ولید ابن حنظلہ ابن ابی سفیان کو جب قتل کیا تو اس کا بھانجا آیا مقابلے میں، کون؟ حنظلہ ابن ابی سفیان۔ میں بیان کر چکا، مولا کائنات نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، نہج البلاغہ میں بھی ذکر کیا ہے، 2 مرتبہ تو ذکر ہی کیا ہے کہ حاکم شام کو کہ دع الناس جانبا، لوگوں کو ایک طرف کرو، وخرج الیہ، میرے مقابلے میں آ جاؤ، میں وہی ابو الحسن قاتل جدک و خالک و اخیک شدخا فی البدر، تمہارے نانا کو، ماموں کو، بھائی کو، سب کو بدر میں نے واصل جہنم کیا ہے۔ تو امیر المومنین اسلام نے کئی مرتبہ یہ ذکر کیا۔ اب امام خود فرما رہے کہ حنظلہ جب مقابلے میں آیا تو کیا ہوا، میں نے اس کے سر پر تلوار ماری تو وہ اس کی آنکھوں تک اتر آئی اور وہ واصل جہنم ہو گیا، قتل ہو گیا۔ زمعہ ابن اسود، حارث ابن زمعہ، عمیر ابن عثمان ابن کعب ابن تیم، یہ کون ہے؟ یہ جمل کے دوسرے سردار طلحہ کا چچا تھا، تو دونوں نے اپنے چچا کو گوا دیا تھا، کہاں؟ جنگ بدر میں، طلحہ کے چچا بھی اور زبیر کے چچا بھی، تو ان کا بدلہ لینے کے لیے آپ کہیں کہ زوجہ رسول کو لیا اور باقاعدہ بصرہ لے آئے اور جنگ جمل ہوئی۔ یہ بھی نہج البلاغہ میں امیر المومنین اسلام نے کہا ہے، تم اپنی مستورات کو، گھر والیوں کو چھوڑ کے آ گئے اور رسول کی زوجہ کو اٹھا کے لے آئے، اور جنگ جمل نتیجے میں ہوئی۔ تو طلحہ کا چچا کون تھا بھائی؟ عمر ابن عثمان ابن کعب، اور زبیر کا چچا کون تھا؟ نوفل ابن خویلد، یہ زبیر کا چچا تھا۔ جناب حمزہ ابن عبد المطلب، اب دیکھیں یہ والی بات آپ کو ہو سکتا ہے کئی جگہ جنگ جمل پہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو نہ ملے گی، لیکن یہاں سے آپ کو ایک نالج مل جائے گی، یہ چیز جو کام آئے گی کہ جو علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اگر اس موضوع پہ کوئی کام کرنا چاہے تو ان کا پہلے کیا تعلق تھا، کہ وہ کس طرح مشرکین کے لشکر میں تھے اور اب علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ یہی تاریخ انسان پڑھے گا تو جان جائے گا کہ ہمیشہ سے اسلام کے ساتھ یہ رہے ہیں اور اسلام کے مقابلے میں یہ مقابل میں آنے والے رہے ہیں۔ علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں یہ پہلے ہمیشہ اسلام کے مقابلے میں آتے رہے۔ جناب حمزہ ابن عبد المطلب نے شیبہ ابن ربیعہ ابن عبد الشمس اور اسود ابن اسود، یہ سارے نام تقریباً ذکر ہو چکے ہیں، مخزومی کو قتل کیا، اور عامر ابن جموح، اور پھر آخر میں عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا خاتمہ کیا۔ یہ ہم بیان کر چکے ابو جہل والی بات کہ خود مولا کائنات نے واصل جہنم کیا تھا، یا عامر ابن جموح کا کیا معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ وہ مرا پڑا ہوا ہے یا وہاں بالکل جان کنی کے عالم میں، اس کا سر قلم کر دیا، کیونکہ ابو جہل جو تھا یہ عبداللہ ابن مسعود کو بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ پہلے آ چکا ہے، پچھلے درس میں آیا۔ ابو جہل کا عبداللہ ابن مسعود سے کوئی خاص ایک وہ تھا، بڑا اس کو لوٹا تھا، بڑا مارا، زد و کوب کیا تھا، تو اس بنا پہ خاص طور سے انہوں نے سر قلم کیا تھا۔ عمار ابن یاسر نے امیہ ابن خلف کو مارا، عمار یاسر نے۔ اب دیکھیں پہلے آ چکا امیہ ابن خلف کا ذکر آیا۔ امیہ ابن خلف کون تھا؟ یاد رکھیے، جو مکہ میں حضرت بلال پر ظلم کرتا تھا، یاد آئی بات؟ یہی امیہ ابن خلف تھا نا،
صحرا میں لے جا کے باقاعدہ تپتی ریت پہ لٹا دیتا تھا، برہنہ کر کے پتھر رکھتا تھا جسم پہ اور کہتا تھا نعوذ باللہ محمد کو برا کہو، ان کے دین کو برا کہو، تو احد احد کی صدائیں آتی. جناب بلال تھے، کون لے کے جا رہا تھا جنگ بدر میں؟ امیہ ابن خلف کو عبد الرحمن ابن عوف لے کے جا رہا تھا. ایک ہاتھ میں امیہ ابن خلف کا ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ میں اس کے بیٹے علا کا ہاتھ تھا. زیرہ پہلے لیے ہوئے تھے، وہ پھینک دیے تھے، پڑھ چکے ہیں نا پہلے. ٹھیک، تو ایسے میں امیہ ابن خلف وہ شخص ہے. اس وقت ہم نے بیان کیا تھا، بلکہ علامہ نے ذکر کیا تھا کہ جب لے کے جا رہا تھا جناب بلال نے کہا مشرکین کا سردار ہے، یہ جانے نہ پائے، اے مہاجرین حملہ کرو. تو سب نے حملہ کیا، اس میں بلال بھی شامل تھے اور دوسرے مہاجرین شامل تھے، انصار شامل تھے، انصار حضرت شامل تھے، اور یہ واصل جہنم ہوئے. لیکن اب نام ذکر کیا ہے کہ خاص طور سے کس نے قتل کیا تھا. کون ہے وہ؟ عمار یاسر. حضرت عمار یاسر ان کے والدین کا بھی قاتل ہے نا. حضرت عمار یاسر، حضرت عمار کے والد جناب یاسر، والدہ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون. یہی لوگ ظلم کرتے تھے ابتداء اسلام میں. مقتولین اور اسیروں کے ساتھ سلوک، مجسم خلق عظیم جسے دوستی اور دشمنی سے قطع نظر اور ایمان و کفر کی تفریق سے بھی آگے حقوق انسانی کی تعلیم دینا تھی. یعنی کائنات کے نبی کو کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی نکالنا ہے کسی سے، حقوق انسانی کی تعلیم دینا ہے. تو اس رسول نے مشرکین اور اپنے دشمنوں کی لاشوں کو بھی میدان جنگ میں اس طرح چھوڑنا کہ چیل کوے انہیں کھا لیں، یہ پسند نہیں فرمایا، بلکہ ان کی لاشوں کو پاس کے کنویں میں ڈلوا کر اس طرح انہیں دفن کر دیا کہ ہاں ان کے عبرتناک انجام پر حاضر اور غائب ہر ایک کو تنبیہ کر دی جائے، بتا دیا جائے. اور ماضی اور حال دونوں کا موازنہ ظاہر فرمانے کے لیے آپ نے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر ان کے رؤسا کے نام لیے ہیں اور بتایا ہے. نام لے کے آواز دی، یا عتبہ ابن ربیعہ، یا شیبہ ابن ربیعہ، اے امیہ ابن خلف، یا ابا جہل ابن ہشام، اور سب کے نام لے کے پکارے سرکار نے. ہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ حق وعدہ پایا کہ نہیں پایا؟ فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، میرا رب جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے اس کا تو وعدہ وفا کر دیا اس نے، اور میں تو ہمیشہ اللہ کو وعدہ وفا کرنے والا بات ہوں. سرکار نے بیان کی، دوسروں کی بھی تربیت ہو رہی ہے کہ میرا رب دیکھو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ان تمام کے تمام لوگوں کو بدر کے کنویں کے قریب مار دیا جائے گا، اور وہی وعدہ پورا ہوئے. سب واصل جہنم ہوئے جو رسول اسلام کو اتنے عرصے تک اذیت دے رہے تھے. 13 سال وہاں پر باقاعدہ جب اسلام کا اعلان کیا، 13 سال مکہ میں، اور اب 2 سال تقریباً اور ہو چکے، مسلسل سرکار کی زندگی کا خاتمہ چاہتے ہیں. ابھی بھی ہم نے بیان کر دیا پہلے، حتیٰ مدینہ آنے کے بعد بھی یہ خط لکھ رہے تھے بڑے بڑے رؤسا کو، لوگوں کو، کہ محمد کو مدینہ سے باہر نکالو تاکہ قتل کیا جائے. اسی طرح جس طرح جناب ابو طالب کے ساتھ آ کے کہہ رہے تھے کہ محمد کو ہمارے حوالے کرو، ہم قتل کریں اور کام تمام کر دیں. اب سرکار کہہ رہے ہیں میرے خدا نے جو وعدہ کیا وہ تو میں نے سچ پایا. کہہ رہے ہیں یہ صدا دینا ان الفاظ قرآنی سے ماخوذ ہے کہ جہاں اہل بہشت اہل دوزخ کو ایسے الفاظ میں ان کے عبرتناک انجام کو دکھا رہے ہوں گے اور پکار رہے ہوں گے. جنت کی بات ہو رہی ہے. جنت والے مشرکین کو ایسے کہیں گے، آپ بے جان لاشوں کو آواز دے رہے ہیں. آپ نے جواب دیا، کیا کہا گیا؟ بعض صحابہ نے کہا آپ بے جان لاشوں کو آواز دے رہے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ جواب کیا دیا سرکار نے کہ تم میں قوت سماعت ان سے زیادہ نہیں ہے مگر وہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے. کیا مطلب؟ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ایسا نہیں ہے کہ تم زیادہ سن رہے ہو اور وہ نہیں سن رہے، وہ بھی سن رہے ہیں، ہاں جواب نہیں دے رہے، وہ بھی سن رہے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انتہائی بدعمالی اور سخت ترین کافر افراد جن کی ارواح کا پیغمبر نے بعد موت بھی باخبر ہونا ظاہر فرمایا ہے. اس کے بعد کیا تعجب خیز نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے ایسی جماعت کا نظریہ یہ جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ یا دیگر اولیاء مقربین کو بھی پکارنے یا ان سے تخاطب کرنے کو بیکار اور بے معنی سمجھتی ہے. وہ تو وہاں کافر بھی رسول کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، تمہاری روایت کے مطابق کافر بھی سن رہے ہیں، اور یہاں تم کہہ رہے ہو کہ یہ مومن بھی مرنے کے بعد نہیں سنتا. مقتولین میں صرف عتبہ، صرف امیہ ابن خلف ایسا تھا مقتولین میں.
کہ اس کی لاش کنویں میں پھینکی نہ جا سکی. کیوں؟ وہ زرہ کے اندر ایسی پھول گئی تھی کہ مسلمانوں نے اسے زرہ سے نکالنے کی کوشش کی. اچھا، امیہ ابن خلف کی لاش کیوں پھول گئی تھی؟ وہ پہلے بیان، وہ ویسے ہی پہلے موٹا تھا، چل بھی نہیں پاتا تھا، گیٹی پہ ہاتھ تاپ رہا تھا، تو آ کے کسی نے کہا تم یہاں عورتوں کی طرح ایسے بیٹھے رہو، اور وہاں مسلمانوں نے مال لوٹ لیا. جھوٹی بات کہی تھی. تو یہ باقاعدہ زرہ کے اندر ایسا پھنس گیا تھا کہ نکل ہی نہیں رہا تھا. تو مسلمانوں نے اسے نکالنے کی کوشش بھی کی، اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، لہذا اسے وہیں رہنے دیا گیا، اور اتنی مٹی اور کنکر اس کے اوپر ڈالا گیا کہ اس کے نیچے وہ دب جائے. قیدیوں کے ساتھ بھی سوا چند کے جو قتل کیے گئے ان کے علاوہ جو قیدیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا گیا. سوا چند کے جو قتل کیے گئے، کیا مطلب؟ ان قیدیوں میں بھی کچھ ایسے تھے جو بالکل واضح طور سے اسلام کے خلاف تھے، رسول اسلام کے خلاف تھے، مسلمانوں پہ ظلم کرتے رہے ہیں، ان کو قتل کیا گیا. بیان آ چکا ہے چند لوگوں کا. اور جنہیں قید کیا گیا تھا ان کے ساتھ بڑا بہترین تعلق رکھا گیا، سلوک رکھا گیا. یہ قیدی مختلف صاحب استطاعت مسلمانوں کے سپرد ہوئے. مسلمانوں میں جو صاحب استطاعت ہیں ان کے حوالے یہ قیدی ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ دیکھیں، جو ان کے کھانے کے کفیل قرار دیے گئے. مسلمانوں میں کہا گیا تم صاحب استطاعت ہو، اس کی کفالت کی ذمہ داری لو. اب اس سے اور کیا چاہیے؟ کھانا وانا سب مل رہا ہے، اس سے کام کروایا جائے گا، وہ دیکھے گا مسلمان آ رہے ہیں کیا سیکھنے، ارے تو اچھی باتیں ہیں. بعد میں یہی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اسیروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی، جس کا ذکر مصعب ابن عمیر کے بھائی ابو عزیر ابن عمیر نے، جو اسیروں میں سے تھا، اس طرح کیا ہے. مصعب ابن عمیر کا تذکرہ یاد ہے نا؟ مصعب ابن عمیر کا پہلے آ چکا ہے تذکرہ. انتہائی بڑے گھرانے سے تھا، ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا، بچہ تھا. جی، اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، رسول اسلام کی مدد کرتے تھے مکہ میں بھی، بہت نوجوانی کے عالم میں بھی. تو اس بنا پہ باقاعدہ گھر والوں نے گھر سے باہر نکال دیا. حضرت ابو طالب جب حیات تھے گھر سے باہر نکال دیا، رسول اسلام کی پناہ میں آ گئے. 4 سال شیب ابی طالب میں، 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے ہیں. انہی سختیوں میں مصعب ابن عمیر نے، تو پہلی مرتبہ جب آئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسعد ابن زرارہ اور زکوان یہ لوگ آئے، تو سرکار نے پہلی مرتبہ جس شخصیت کو بھیجا تھا وہ مصعب ابن عمیر تھے. انہی 3 سالوں میں جتنی آیات نازل ہوئی تھی، احکام وغیرہ سب رسول اسلام سے سیکھ لیے تھے، اور آیات انہوں نے حفظ کر لی تھی. تو باقاعدہ مدینہ میں آ کے یہ پیغام پہنچایا کرتے تھے. انہی کی دعوت پہ بہت سارے لوگ مدینہ میں پہلے مسلمان ہو چکے تھے. ان کے اپنے بھائی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر میں مقابل میں آ رہے ہیں. اپنے بھائی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر میں مقابل میں آ رہے ہیں، تو سرکار نے جب قید کیے گئے ان کو قید کر لیا گیا، ان کے بھائی ابو عزیر ابن عمیر. تو جب قید کر لیا گیا تو دیکھا اتنا بہترین سلوک رکھا گیا، کیا بہترین اخلاق ہے رسول کریم کا. تو آخرکار وہ نتیجہ یہ تھا کہ انصاریوں میں سے جو شخص ذمہ دار تھا ان کا، جس کے سپرد کیا گیا تھا، وہ اس کے گھر والے کھجوریں کھا کے بسر کرتے اور روٹی مجھے دے دیتے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود مقتول کہہ رہا ہے کہ جس کے گھر ہم قید تھے وہ خود کھجوریں کھا کے زندگی بسر کر رہا اور مجھے کھانا کھلا رہا، روٹی دے رہا. اور میں خود بعض وقت واپس کرنا چاہتا تھا کہ نہیں لے لیں واپس، تو آپ لوگ کھائیے، تو وہ نہیں مانتے تھے اور روٹی واپس نہیں لیتے تھے. یہ باقاعدہ طبری کی روایت دی. یعنی رسول اسلام نے ایسی تاکید فرمائی تھی مسلمانوں کو کہ ان مقتولین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے، جس کا اثر یہ ہوا کہ دائرہ اسلام میں اور وسعت آئی اس اخلاق عظیم کی بنا پہ. نہ کہ وہ جھوٹی باتیں جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ تلوار کی زور پہ پھیلا، یہ ہوا تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا. وہ جو پہلے جنگ بدر بھی ہوئی ہے، بیان ہو چکا کہ کس طرح دفاع کے طور پہ ہوئی ہے. اگر یہ نہ ہوتی جنگ بدر تو یہ لوگ مسلمانوں کو آ کے مدینہ میں مارتے، سرکار پہ حملہ کرتے اور کوششیں کر رہے تھے. مالدار قیدیوں سے فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے. اور جو نادار قیدی تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کے لیے فیصلہ یہ ہوا، پڑھے لکھے قیدی تھے، فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ کے 10 مسلمان جوانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے تو انہیں رہا کر دیا جائے گا. کمال ہے نا؟ دیکھیں کیا اسٹریٹجی ہے سرکار کی. مدینہ میں آپ پڑھے لکھے ہو، علم کی کتنی اہمیت ہے.
کافر ہے، پڑھا لکھا ہے، لکھنا آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، آؤ بیٹھو مدینہ میں، کچھ لڑکوں کو 10 لڑکوں کو تیار کرو، بہترین انداز سے پڑھنے لکھنے لگے تو ہم آزاد ہو گئے، تمہاری آزادی قبول کر لی جائے گی۔ یہ یعنی علم کی اہمیت ہے۔ اور جو اس لائق بھی نہ تھے انہیں بغیر فدیے کے ایسے ہی رہا کر دیا گیا۔ اس کے نتائج کیا ہوئے؟ نتائج جو ہوئے اس میں کافی لوگ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد پھر غزوہ بنی قینقاع کا اشارتاً ہم بیان کر چکے، لیکن اس کو انشاءاللہ باقاعدہ آنے والے درس میں بیان کر دیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔